وأقامه الله يوم القيامة للمذنبين شفيعا ومستعينا وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وعلماء ملته وطلباء سنته جميعا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقا. صدق الله العظيم. ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. بابا سے بلند مل کے الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا محبوب رب العالمين. حمد و صلاۃ کے بعد معزز محترم حاضرین و سامعین، اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کا احسان عظیم ہے. مالک کریم جل شانہ نے ہم سب کو آج جمعۃ المبارک کی ان بابرکت پر نور معطر فضاؤں میں اپنے دربار پر انوار میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرمائی. مالک کریم جل شانہ میری اور آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ عالی میں قبول و منظور فرمائے. معزز سامعین کرام، تاریخ میں یہ بات بڑے ہی شدت کے ساتھ لکھی جا چکی ہے اور بار بار اس بات نے ہم سب کو یقین کی حد تک اس بات کو باور کرایا ہے کہ جو قوم کسی نظریے پر کھڑی رہے، پختہ رہے، مضبوط رہے، اللہ پاک اس کی مدد بھی فرماتا ہے اور اللہ پاک اسے ساری اقوام میں مضبوط بھی فرما دیتا ہے. قومیں ہمیشہ نظریے کی بنیاد پر آگے بڑھتی ہیں. ان کی ترقی اور ارتقاء کا عمل ہمیشہ نظریے کی بنیاد پر ہوتا ہے، اور جو قوم نظریے کی بنیاد پر کھڑی رہے گی یقیناً اللہ پاک اسے اپنی بارگاہ میں کامیابی کامرانی سے ہمکنار فرمائے گا. اور جس قوم کا کوئی نظریہ نہ ہو یا اس کا نظریہ مر جائے تو وہ قوم انتہائی کمزور سمجھی جاتی ہے. اس لیے قوم کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے نظریے پر کھڑی رہے اور نظریے کی تجدید
اور نظریے کی جدت اور نظریے سے وفا، اس کا بار بار تذکرہ قوموں کے سامنے ہونا چاہیے، تاکہ انہیں اس بات کا احساس رہے کہ ہم کس نظریے پہ کھڑے ہیں اور کس نظریے پر ہمارے اسلاف نے اپنی قربانوں اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اللہ جل شانہ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک آیہ مقدسہ میں انسان کے ساتھ ایک ارادی کے طور پر اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں ایک بہت بڑی حقیقت کو واضح فرمایا ہے۔ وہ فرمان میرے خدا کا کیا ہے؟ فرمایا فَمَن يُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلَامِ، جس سے بھی خدا بلائی کا ارادہ کرے۔ آپ جملوں پر غور فرمائیے گا کہ اللہ کا فرمان کیا ہے اور کتنی بڑی حقیقت سے پردہ کھول دیا گیا ہے۔ فرمایا جس سے خدا بلائی کا ہدایت کا ارادہ کرے تو اس کے دل کو اس کے سینے کو اسلام کے لیے روشن فرما دیتا ہے، اس کے سینے کو خدا اسلام کے لیے روشن فرما دیتا ہے۔ فرمایا وَمَن يُرِدْ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا، اور جس سے خدا گمراہی کا اور اس کے لیے دلالت کا ارادہ کر لے تو فرمایا خدا اس کے سینے کو اسلام کے لیے تنگ فرما دیتا ہے، اس کا سینہ تنگ ہو جاتا ہے اسلام کے لیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس قوم کے پاس یہ نظریہ ہو، اقوام عالم میں اگر وہ اسلام کے نظریے پر کھڑی ہے اور اس کا سینہ اسلام کے لیے روشن ہے، تو اللہ کا قرآن کہتا ہے وہ سمجھ لے کہ خدا نے اس کے لیے ہدایت کا ارادہ بھی کر لیا ہے اور خدا نے اس کے سینے کو اسلام کے لیے روشن بھی فرما دیا ہے۔ خدا نے اس کے سینے کو روشن فرما دیا ہے۔ یہ بہت اہم بات ہے اور بہت بڑی حقیقت سے رب کائنات نے پردہ ہٹا دیا ہے، تاکہ ہمیں ایک لائن مل جائے، ہمیں ایک راستے کا چناؤ ملے، ہمیں ایک منزل کا تعین ملے اور ہم اس راستے پر چلیں جس کی منزل یہ ہو کہ اللہ رب العزت اپنے کرم کے صدقے کامیابی کامرانی بھی عطا فرمائے اور اسلام کے لیے ہمارے سینوں کو بھی روشن فرما دے۔ تو اللہ تبارک و تعالی اپنے کرم کے صدقے اس بندے کو بڑا نواز دیتا ہے۔ گویا یہ خدا کا کرم ہوتا ہے کہ خدا جسے اسلام کے لیے روشن سینہ عطا فرما دینا، سمجھ لے کہ خدا نے اس کے لیے ہدایت کا ارادہ فرما لیا ہے۔ میرے اللہ نے اس کے لیے ہدایت کا ارادہ فرما لیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اسلام کے لیے روشن سینہ عطا فرمائے۔ لہذا جو لوگ اسلام کے لیے تنگی میں شامل ہیں، تنگی میں اس وقت پڑے ہوئے ہیں، اپنوں میں رہ کر بھی سمجھتے ہیں کہ شاید ہمیں اسلام نے کچھ نہیں دیا، وہ سمجھ لیں کہ اللہ کے قرآن نے ان کے بارے میں فیصلہ دے دیا ہے، کیونکہ خدا نے ان کے ساتھ ہدایت کا ارادہ نہیں فرمایا، اس لیے تو اسلام کے لیے ان کا دل تنگ پڑتا جا رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور جس قوم کے لیے یہ ہو کہ اس کا سینہ اسلام کے لیے روشن ہو، اسے یقین ہونا چاہیے کہ خدا نے بلائی کا ارادہ بھی کر لیا ہے اور اسلام پر یقین اور منزل بھی عطا فرما دی ہے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے وہ بندے اللہ کی بارگاہ کا شکر ادا کریں جن کے سینوں کو رب نے اسلام کے لیے روشن فرما دیا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کے قرآن کا فیصلہ ہے۔ اور سورہ انعام کی آیت نمبر 165 ہے، توجہ کیجئے گا۔ آئیے
اللہ کے نبی کا فرمان مبارک سنتے ہیں، بات کو آگے بڑھاتے ہیں۔ توجہ کیجئے گا کہ میرے اور آپ کے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، جانتے ہو مومن کیا ہے؟ کہیے ذرا سبحان اللہ۔ اب سنیے گا، حدیث سنیے گا، تو حدیث سن کر آپ کو پتا چلے گا کہ میرے جسم پر میرے خدا کی مرضی چلتی ہے۔ میرا جسم میری مرضی نہیں، میرا جسم میرے خدا کی مرضی ہے، اور جسم بھی خدا کی امانت ہے، اور اگر یہ خدا کی بارگاہ میں جھکے گا تو خدا اسی جسم کو کل جنت کی نعمتیں عطا کرے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی جسم کے لیے ہی تو خدا نے جنت کی نعمتوں کا ایک شاندار موقع رکھا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور یہ مومن کی عظمت کا نشان ہے۔ اللہ اکبر۔ سنیے، میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا، جانتے ہو مومن کیا ہے؟ جانتے ہو مومن کیا ہے؟ یا رب یا رسول اللہ، آپ اور آپ کا خدا بہتر جانتے ہیں۔ میرے نبی نے جملہ ارشاد فرمایا، ذرا کہیے ایک بار سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا، مومن اس باندھے ہوئے جانور کی طرح ہے کہ جو اپنی لگام کی انتہا کو پہنچتا ہے، اسے خبر ہو جاتی ہے اس سے آگے جانے کی اسے اجازت نہیں ہے۔ پتہ چل گیا، میرے نبی نے بتایا، مومن خدا نے تجھے پتھر بھی نہیں بنایا اور خدا نے تجھے بے لگام بھی پیدا نہیں فرمایا ہے۔ اللہ اکبر۔ خدا نے تجھے پتھر بھی نہیں بنایا کہ تو بالکل ایک جگہ جم کے کھڑا ہو جائے، لیکن خدا نے تجھے شترے بے مہار بھی نہیں بنایا، اس قدر آزاد بھی نہیں فرمایا کہ تو جو کرتا رہے خدا کا قانون تجھ پر چلے گا ہی نہیں۔ اللہ اکبر۔ نہیں میرے دوستو، صبح قیامت تک جو آئیڈیل ریاست ہے اسے ریاست مدینہ کہتے ہیں، اسے ریاست مدینہ کہتے ہیں، جس نے پوری دنیا کو بتا دیا کہ محمد عربی کا دین وہ ہے جو صبح قیامت تک صرف فرد کے لیے اچھائی کا دعویٰ نہیں کرتا، وہ تو ریاست کا بھی پورا نظام دے رہا ہے، وہ ریاست کا بھی پورا نظام دے رہا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے نبی نے انفرادی طور پر صحابہ کی تربیت نہیں کی، بلکہ پوری ریاست کا نظام چلا کر بتا دیا، دنیا والوں محمد عربی کا نظام وہ ہے جو ریاست کا پورا نظام دے رہا ہے۔ محمد عربی کا دین اتنی شان والا ہے، اس لیے مایوس نہیں ہونا۔ میں اکثر یہ بات کہا کرتا ہوں، جنہوں نے سائیں تگڑے ہونے مایوس ہونے کی لوڑ نہیں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ سائیں تگڑے ہوگن، خدا کی قسم ہے میرا اور تیرا سائیں وہ ہے جسے خدا نے صرف نبی نہیں بنایا، نبیوں کا بھی سردار بنایا ہے، نبیوں کا بھی سردار بنایا ہے۔ مجھے اقبال کی بات یاد آ گئی، اقبال کہتے کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہیے سبحان اللہ۔ آج تو آپ سب کو کہنا چاہیے نا، آپ سب کے سینے اسلام کے لیے روشن ہے، سب کے سینے روشن ہیں یا نہیں؟ اور اللہ کا کرم سمجھیے، جس کے سینے کو خدا نے اسلام کے لیے روشن کیا، گویا خدا نے اس کے لیے ہدایت کا ارادہ بھی فرما لیا ہے۔ تو پھر خوشی سے ذرا سبحان اللہ کہیے نا، اور مل کے اگر آپ ذوق اجازت دے تو مل کے پڑھیے، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیزیں ہیں کیا لوح قلم تیرے ہیں۔ اللہ اکبر۔ یہ ہے میرے مصطفیٰ کا نظام۔ میرے نبی نے فرمایا مومن پتھر کی طرح جمع ہوا نہیں ہے۔ اچھا یہ بدبخت ہیں، یہ قوم کے اندر ایک یوں سمجھ لیجئے کہ یہ جھوٹی خبر پھیلانا چاہتے ہیں، اسلام نے ہمیں قید کر لیا ہے۔ اللہ اکبر۔ اسلام نے تمہیں قید کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ اسلام تو یہ کہتا ہے حلال روزی کمانے کے لیے نکلو گے، رب اسے بھی تمہارے لیے اپنی بارگاہ میں تقویٰ شمار کرے گا۔ بتاؤ تو صحیح، اب اسلام کے بارے میں تمہاری رائے کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے فرمایا ہاتھ سے روزی کمانے والا بھی صرف دنیا والوں کا نہیں خدا کا دوست ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اس سے بڑھ کر اسلام تمہارے لیے کیا قانون سازی کرے گا؟ اللہ اکبر۔
یہ بدبخت ہیں جو لوگ قوم کے اندر ایک جھوٹی خبر پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں اور پروپیگنڈا کرتے ہیں، کہتے ہیں جی اسلام نے ہمیں قید کر لیا۔ نہیں، ہاں اسلام نے تمہیں آزادی دی ہے، لیکن جہاں تک اسلام کی لگام پہنچتی ہے وہاں تک تمہیں آزادی دی ہے۔ اللہ اکبر، اسلام نے تمہیں آزادی ضرور دی ہے، لیکن اس قدر آزادی نہیں کہ تم کہو کہ ہم برہنہ گھومیں گے اور معاشرے میں تمہیں گھومنے دیا جائے گا۔ اللہ اکبر، یہ بدبخت چند مٹھی بھر لوگ پاکستان کے اوپر اپنا ایجنڈا مسلط کرنا چاہتے ہیں۔ اداروں کو سٹینڈ لینا چاہیے، اداروں کو بتانا چاہیے۔ آئیے سنتے ہیں، توجہ کیجئے گا۔ میرے نبی نے فرمایا مومن تو اس باندھے ہوئے جانور کی طرح ہے جس کو نہ تو پتھر کی طرح ایک منجمد کر دیا گیا اور نہ ہی اسے شتر بے مہار بنایا گیا، بلکہ اسے حد بتا دی ہے کہ تمہاری حد یہ ہے، اس کے اندر رہو گے رب تمہیں نعمتیں بھی عطا کرے گا اور حرام و حلال کی تمیز کرو گے میدان محشر میں تمہیں جنت کا انعام بھی عطا کرے گا۔ اللہ اکبر، رب کائنات کا قرآن میرے اور تیرے سامنے ہے، اور جن لوگوں کا اسلام کے لیے سینہ تنگ ہے وہ ہماری بستی سے چلے جائیں، ہمارے ملک کو چھوڑ کے چلے جائیں، آزاد جائیں، جا کر جناب والا مغرب کی دنیا میں رہیں، وہاں انہیں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ توجہ کیجئے گا، میرے اور آپ کے نبی ہم بتانا چاہتے ہیں جو جمہوریت کا راگ الاپتے ہیں نا کہ پاکستان کے اندر جمہوریت ہے، تو جمہوریت اس چیز کا نام نہیں ہے کہ 400 مرد و خواتین بدبخت عورت کی عزت کا جلوس نکالیں اور 25 کروڑ کی عوام کو جناب والا ان کے اوپر عوام کے اوپر ان کا ایجنڈا مسلط کیا جائے۔ اس بات کا نام جمہوریت نہیں ہے۔ جمہوریت میں جمہور کی سنی جاتی ہے اور جمہور کہتے ہیں یہ ملک پاکستان ریاست مدینہ کا عکس جمیل بنے گا، کیونکہ یہ لا الہ الا اللہ کی صداؤں میں اور محمد رسول اللہ کے فرمان کی چھاؤں میں بنا ہے۔ اللہ یہ محمد عربی کے فرمان کی چھاؤں میں بنا ہے، اس لیے جمہوریت جمہور کی رائے کو کہتے ہیں، اور جمہور یہ رائے دیتے ہیں کہ پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا۔ توجہ ہے نا، جمہوریت کسے کہتے ہیں؟ جمہوریت کہتے ہیں جمہور کی رائے ہو، تو جمہور کی رائے یہ ہوتی ہے کہ 40 خواتین اسلام آباد میں اڈا لگا لیں، 40 خواتین لاہور میں، 40 جناب والا مرد و خواتین کراچی میں اڈا لگا لیں اور کہیں جناب میرا جیسا میری مرضی۔ یہ جمہوریت کی رائے نہیں ہے، جمہور کی رائے یہ ہے پاکستان کا مطلب کیا، پاکستان کا مطلب کیا۔ اچھا جس کو شک ہے وہ بے شک نہ بولے، لیکن جس کو پک ہے نا وہ ضرور بولے گا پاکستان کا مطلب کیا۔ اللہ اکبر، ہم نے کہا توجہ کرو، خدا کے لیے اس ملک کی نظریاتی سرحدوں کو نہ چھیڑو، جغرافیائی سرحدوں کی حفاظت کے لیے کھڑے رہو، اللہ پاک تمہاری مدد فرمائے گا۔ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں، جب اللہ نے بھلائی کا ارادہ فرمایا نا، سنیے آگے اللہ کے ارادے سنیے، اللہ کیسے کیسے بندوں سے بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے۔ میں نے آیت قرآنی پڑھی نا، جس قرآن کی آیت میں اللہ کا فرمان مبارک ہے مَن یُرِدِ اللَّهُ أَن يَهْدِيَهُ يَشْرَحْ صَدْرَهُ لِلْإِسْلام، کہ جس سے خدا ہدایت کا ارادہ فرما لیتا ہے اس کے سینے کو اسلام کے لیے روشن فرما دیتا ہے، اس کے لیے اسلام کے لیے اس کا سینہ روشن فرما دیتا ہے، اور جس سے خدا گمراہی کا ارادہ کرے فرمایا اس کے سینے کو اسلام کے لیے تنگ فرما دیتا ہے۔ یہ تنگ اور سڑے ہوئے سینے والے لوگ ہیں، اور جو شرح صدر والے لوگ ہیں نا، جن کا سینہ اسلام کے لیے روشن ہے، وہ تو کہتے ہیں صبح قیامت تک مصطفیٰ کا نظام چلے گا اور مصطفیٰ کا فرمان چلے گا۔ اللہ، وہ تو برملا کہتے ہیں کہ ساڈا سائیں تگڑا ہے۔ اللہ اکبر، ساڈا سائیں۔ میں نے کہا تمہیں مغرب کی دنیا مبارک ہو، تم ان سے متاثر ہو سکتے ہو، لیکن ہم تو متاثر ہیں مدینے والی ریاست سے۔ اللہ اکبر، اقبال نے کہا تھا خیرہ نہ کر سکا میری آنکھ کو، جلوائے دانش فرنگ سرما ہے میری آنکھ کا، خاک مدینہ و نجف۔ اللہ اکبر، فرمایا مغرب کی دنیا کا حسن اقبال کی آنکھ کو لگتا ہی نہیں، اس لیے کہ اقبال کی آنکھوں میں مدینے کی خاک کا سرما لگا ہوا ہے۔ اللہ اکبر، یہ میرے مصطفیٰ کے
دین مصطفیٰ کی ایک شمع ہے، میرے مصطفیٰ کی جو بتائی ہوئی ایک ریاست کا نظام ہے وہ خوبصورت نظام ہے۔ اللہ اکبر، ہمیں کسی نظام سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ صبح قیامت تک آمنہ کا لال کافی ہے، آمنہ کے لال کا نظام کافی ہے۔ توجہ کیجئے گا، آئیے سنتے ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا، اب آگے چلیے، جب اللہ نے یہ ارادہ فرمایا نا کہ جس سے میں ہدایت کا ارادہ کرتا ہوں اس کے سینے کو روشن فرما دیتا ہوں، آگے چلیے اللہ کے نبی کا فرمان سنیے۔ اسی فرمان کے نتیجے میں میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا، سنیے، قوموں کی بقا کس میں ہے، قوموں کی ترقی کس میں ہے، قوموں کا ارتقاء کب ہوا کرتا ہے، قوم بلند و بالا کب ہوا کرتی ہے؟ کہیے ذرا سبحان اللہ۔ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں قوم کو رب کائنات ترقی کب دیتا ہے، قوم کی بقا کب ہوا کرتی ہے۔ میرے نبی نے فرمایا، اذا اراد اللہ بقوم بقان ونمان رزقهم القسط والعفاف، فرمایا جب خدا کسی قوم کی ترقی کا ارادہ کر لیتا ہے اسے مقصد میں کامیابی دیتا ہے اور اسے حیا کی چادر عطا فرماتا ہے، اسے حیا کی چادر بھی عطا فرماتا ہے، اسے پاک دامنی کی چادر عطا فرما دیتا ہے۔ غور فرماؤ، جب خدا کسی قوم سے بلائی کا ارادہ کرتا ہے تو فرمایا خدا اسے مقصد میں کامیابی عطا کرتا ہے اور خدا اسے پاک دامنی کی اور حیا کی چادر بھی عطا فرما دیتا ہے۔ پاک دامنی کی، میں نے کہا تم کس ایجنڈے کی بات کرتے ہو؟ اللہ اکبر، جس قوم نے آج ہمیں تباہ کیا ہے اسی قوم کا ایجنڈا یہاں پہ لانا چاہتے ہو؟ اللہ اکبر، میر بھی کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے تھے جس کے سبب، میر بھی کیا سادہ ہیں، بیمار ہوئے تھے جس کے سبب اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں، اسی عطار کے لونڈے سے دوا لیتے ہیں۔ نہیں، ہم مغرب کی دنیا کا ایجنڈا یہاں پر نہیں چلنے دیں گے۔ اور یاد رکھیے یہ سلسلہ آگے بڑھ رہا ہے خدا کے لیے۔ ہم جمہوریت والوں سے یہ کہتے ہیں، خدا را اس جمہور کی رائے کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ یہ 25 کروڑ عوام کی نسلوں کا معاملہ ہے، یہ 25 کروڑ عوام کے آگے بڑھنے کا فیصلہ ہے، اس لیے ان چند مٹھی پر لوگوں کا ایجنڈا مسلط نہیں ہونے دیں گے، انشاءاللہ نہیں ہونے دیں گے۔ توجہ کیجئے گا، آگے چلیے۔ میرے اور آپ کے نبی کریم علیہ السلام کا فرمان مبارک ہے، اذا اراد اللہ بعبد خیرا، جب خدا کسی سے بلائی کا ارادہ کرتا ہے ہوتا کیا ہے؟ فرمایا الہمہ القناعۃ، خدا اسے قناعت پسندی عطا فرماتا ہے۔ اگلا جملہ سنیے، فرمایا وَأَصْلَحَ لَهُ زَوْجَهُ، اور خدا اسے صالح اور نیک بیوی عطا فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، توجہ ہے، جب خدا کسی سے بلائی کا ارادہ کرے فرمایا اسے قناعت پسندی بھی عطا کر دیتا ہے اور گھر کی چار دیواری میں اسے حیا والی اور صالح بیوی عطا فرما دیتا ہے۔ گویا خدا کا سب سے بڑا بلائی کا ارادہ یہ ہے کہ جسے خدا نے چار دیواری میں حیا والی بیوی عطا فرما دی، شوہر کی نافرمانی نہیں، شوہر کی فرما برداری کرنے والی بیوی عطا فرما دی، سمجھ لے خدا نے اس گھر کی چار دیواری سے بلائی کا ارادہ کر لیا ہے، خدا نے اس سے بلائی کا ارادہ کر لیا ہے۔ غور فرمائیے، یہ میرے مصطفیٰ کا دین ہے، اس دین نے مجھے اور تجھے ایک اکائی سے لے کر ریاست کے نظام تک میری اور تیری رہنمائی فرمائی ہے، ایک فرد سے لے کر جماعت کے ہوتے ہوئے، قوم سے لے کر قوم سے آگے بڑھ کے، ریاست سے لے کر ریاست سے آگے بڑھ کے، امت سے لے کر امت سے آگے بڑھ کے، ساری انسانیت کے لیے رب کے قرآن نے قانون عطا فرمایا ہے۔ یہ اتنا خوبصورت نظام ہے، اس لیے ہمیں کسی اور نظام سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیے، حکومت کو اس بارے میں، جو حکومت مدارس کے اور مساجد اور تمام موقوفہ اداروں کو جو وقف شدہ ادارے ہیں ان سب کے بارے میں قانون سازی کر رہی ہے۔ میں نے کہا ان کے بارے میں تو ذرا غور کیجئے نا کہ ان کے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آتا ہے، یہ مٹھی پر لوگ اپنے آپ کو ننگا کر کے میدان میں کیوں آتے ہیں؟ ہر سال بے حیائی مارچ کر کے معاشرے کی بے عورتوں کو بیرا روی کا شکار کرنے کے لیے میدان میں کیوں آتے ہیں؟ ان کی فنڈنگ بھی چیک ہونی چاہیے، ان کا بینک بیلنس بھی چیک ہونا چاہیے، یہ کہاں کے ہیں، کس ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں۔ آپ کو خدا کے لیے اس ریاست کو بچانے کے لیے اپنا کردار ادا کرنا پڑے گا، ورنہ آپ خون کے آنسو روئیں گے،
معاشرے کے اندر لا الہ الا اللہ کی صدا بلند ہونی چاہیے، اور انشاءاللہ جب تک ریاست کے علماء زندہ ہیں وہ لا الہ الا اللہ کی صدا بلند کرتے رہیں گے، انشاءاللہ ہوتا رہے گا۔ آگے چلیے، میرے اور آپ کے نبی کا اگلا فرمان سنیے کہ یہ ذرا سبحان اللہ۔ میرے نبی نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا فتح اللہ لہ قفل قلبہ۔ سنیے گا، اس آیت قرآنی کو اپنے ذہن میں رکھیے اور اس حدیث پاک کو سنیے۔ میرے اور آپ کے نبی نے فرمایا اذا اراد اللہ بعبد خیرا فتح اللہ لہ قفل قلبہ۔ فرمایا جب خدا کسی سے بلائی کا ارادہ کر لیتا ہے نا تو خدا اس کے دل کے تالوں کو کھول دیتا ہے۔ اللہ اکبر، دل کے تالوں کو کھول دیتا ہے۔ وجعل فیہ الیقین والصدق، اور ہوتا کیا ہے؟ فرمایا خدا اس کے دل میں، اس کے سینے میں یقین کو اور حق اور صداقت کو داخل فرما دیتا ہے۔ اللہ اکبر، حق اور صداقت کو داخل فرما دیتا ہے۔ آگے چلیے، وجعل قلبہ واعیا۔ اللہ اکبر، یہ جملہ سنیے گا، فرمایا خدا پھر اس کے دل کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے، خدا اس کے دل کو اپنی حفاظت میں لے لیتا ہے۔ وجعل قلبہ سلیما، پھر خدا اس کے دل کی کو سلامتی عطا فرما دیتا ہے، اس کے دل کو سلامتی عطا فرما دیتا ہے۔ پھر وہ اہل کفر کے دامن میں اور گود میں جا کے نہیں بیٹھتا، وہ مسجد و مدرسے سے پیار کرتا ہے، اس لیے کہ میرے نبی کا مرکز مسجد ہے، میرے نبی کا مرکز بھی مدرسہ ہے۔ اللہ اکبر، وہ اپنے دل کو خدا کے گھر سے جوڑ لیتا ہے، اسے خدا دل کی سلامتی عطا فرماتا ہے، اور خدا اس کے دل کی حفاظت بھی فرماتا ہے، خدا اس کے دل کی حفاظت بھی فرماتا ہے۔ اس لیے میرے دوستو، اللہ کے نبی کی بارگاہ ہم سب کو یہ اس بات کا درس دیتی ہے کہ ہم نبی پاک کی ذات اقدس سے اپنا رشتہ مضبوط کر لیں۔ جب تک میرا اور آپ کا رشتہ اللہ اور اس کے رسول سے مضبوط رہے گا، یہ سارے معاشرے کے جتنی غلاظت پھینکنے والے لوگ ہیں یہ سب نیست و نابود ہو جائیں گے۔ محمد عربی کا ایک غلام بھی میدان میں کھڑا ہو جائے نا تو وہ ساری کی ساری اہل کفر کے سارے جتنے بھی گماشتے ہیں انہیں ہلا کے رکھ دیتا ہے۔ اللہ اکبر، پیر سیدنا مہر علی تاجدار گولڈا نے مرزا قادیانی کے سامنے ڈٹ کر مقابلہ کیا، ایک میرے رسول کا غلام کھڑا ہوا، اور آج تک قادیانیوں کو ایک صدی گزر گئی پھر بھی درد محسوس ہو رہا ہے، ایک صدی گزر گئی پھر بھی منکرین ختم نبوت کو درد محسوس ہو رہا ہے، اس لیے کہ محمد عربی کا غلام میدان میں آئے تو وہ سب کا کلا کما کر کے میدان میں کامیاب ہو جایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر، رب اسے کامیابی عطا فرماتا ہے۔ آؤ ذرا میرے اور آپ کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان سنو۔ میرے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب مومن میدان عمل میں اترے، امام غزالی نے نقل فرمایا روایت میرے اور آپ کے نبی کریم کا فرمان مبارک کہ یہ سبحان اللہ، میرے رب کا قرآن کہتا ہے والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا وإن اللہ لمع المحسنین۔ میرے رب کا قرآن کہتا ہے وہ جو ہماری راہ کی طرف کوشش کرے ہم ان کے لیے راستے آسان فرما دیتے ہیں، ہم ان کی مدد بھی فرماتے ہیں۔ رب کائنات نے فرمایا ہم مسبب الاسباب ہیں، اسے کامیابی کے اسباب بھی عطا فرما دیتے ہیں۔ میرے کملی والے آقا نے فرمایا جب بندہ مومن میدان عمل میں اترے، عمل کی دنیا میں قدم رکھے، شیطان 5 کرندوں سے آ کر اسے اپنے دامن میں لے کر سازش کرنے کی کوشش کرتا ہے، شیطان اسے عمل سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ دائیں جانب سے بھی شیطان آئے گا، بائیں جانب سے بھی شیطان آئے گا، آگے سے آئے گا، اوپر سے آئے گا، پیچھے سے آئے گا، نیچے سے، جناب ہر طرف ہر جانب سے شیطان آ کر اس کے دل میں وسوسہ ڈال کر عمل کی دنیا سے دور کرنے کی کوشش کرے گا۔ لیکن میرے نبی نے فرمایا مومن اپنے آپ کو بے یارو مددگار نہ سمجھے، جب وہ مخلص ہو کر میدان عمل میں آ کر اپنی رب کائنات کی بارگاہ میں قدم اٹھائے گا، جب
जब वो मुखलिस बनकर रब की बारगाह में कदम उठाएगा, कमली वाले आका ने फरमाया एक नहीं, पांच नहीं, 10 नहीं, बल्कि रब की बारगाह के 70 फरिश्ते आकर उस पर अपनी रहमत की चादर बिछाकर उसे अमल में कामयाब फरमा देते हैं। अल्लाह अकबर, उसे अमल में कामयाबी अता कर देते हैं। अल्लाह अकबर। मेरे दोस्तों, जो बंदा भी रब्बे कायनात की बारगाह में अमल की दुनिया में आए, अमल की दुनिया में आए, रब्बे कायनात उसे कामयाबी कामरानी से हमकिनार फरमाता है। और जो बंदा नाकामी की जाने बढ़ता जाए, मज़ीद नाकामियां उसके दामन में आ जाती हैं। आज अगर कामयाबी की तरफ एक कदम उठाओगे, रब की रहमत 2 कदम आकर तुम्हें अपनी लपेट में ले लेगी, 2 कदम आकर अपनी लपेट में ले लेगी। मेरे कमली वाले आका ने फरमाया रब्बे कायनात का ऐलान है, मेरा बंदा अगर लेट कर जिक्र करेगा, मेरी रहमत बैठ कर उसका इस्तकबाल करेगी। अल्लाह अकबर। मेरा बंदा अगर बैठ कर जिक्र करेगा, मेरी रहमत खड़े होने की सूरत में उसका इस्तकबाल करेगी। अगर मेरा बंदा खड़े होकर मेरा जिक्र करेगा तो रब की रहमत चलकर उसका इस्तकबाल करेगी। अगर वो चलते चलते जिक्र करेगा, फरमाया रब की रहमत तोड़ने की शक्ल में उसे अपने दामन में ले लेती है। अल्लाह अकबर। मियाँ साहब कहते हैं कि काम तमाम मुयस्सर खोंदे, कहिए सुभान अल्लाह। काम तमाम मुयस्सर खोंदे, नाम उदाचत दरिया सुके सारे करदा कहरूं सारे हरे। अल्लाह फरमाया उसकी तस्बीह करो ना तो खुदा सुके सावे कर देता है, खुदा सुके सावे कर देता है। लिहाजा खुदा की भलाई वाले वो लोग हैं, मायूस होने की जरूरत नहीं है। अच्छा, कुछ लोग जब यूनिवर्सिटी में जाते हैं ना, इन मम्मी डैडी लिबरल लोगों को, सेकुलर लोगों को देखते हैं तो बाज़ औक़ात उन्हें अपने ऊपर ये अफसोस होने लग जाता है माज़ अल्लाह कि यार ये तो बड़े ब्रॉड लोग हैं, ये तो बड़े ब्राइट माइंड वाले लोग हैं और ये तो बड़े रोशन दिल वाले लोग हैं। अल्लाह अकबर। नहीं, मैंने कहा तुझे मायूस होने की जरूरत नहीं है, तुझसे तेरे खुदा ने भलाई का इरादा कर लिया है और तुझसे तेरे नबी ने भलाई का इरादा कर लिया है। अल्लाह अकबर। और जिससे खुदा भलाई का इरादा करे उसके दिल को इस्लाम के लिए तंग नहीं करता, उसके दिल को खुदा रोशन फरमा देता है, उसका दिल इस्लाम के लिए रोशन हो जाता है। इसलिए मायूस होने की जरूरत नहीं है। जिन्हां दा साईं तगड़ा होवे वो मायूस नहीं होंदे। अल्लाह अकबर। जिन्हां दा साईं तगड़ा होवे, अल्लाह तबारक व तआला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। इसलिए इन मुट्ठी भर लोगों को मैं फिर से ये ऐलान करना चाहता हूँ कि ये इदारे जितने भी हैं ये समाअत करें, इस बात को संजीदा लेने की कोशिश करें।